سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے گفتگو میں کہا کہ وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم نازک وقت میں سعودی قیادت برادر عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حملے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات جہاز رانی اور تجارتی نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان امن و سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ پاکستان کا مشرق وسطی تنازع میں سعودی عرب کو گھسیٹنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ برادر ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ حوثیوں کی جانب سے بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ تجارتی جہازوں کو دھمکیاں علاقائی امن اور عالمی تجارت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں پر کارروائی قومی سلامتی کا خطرہ تصور ہوگی۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پر امید ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی سے علاقائی امن کو خطرہ لاحق ہے۔ عالمی برادری افغان طالبان کو جواب دہ ٹھہرائے۔ حوثیوں کو ایران نے گمراہ کیا ہے، امید ہے حوثی کشیدگی میں کمی لائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی حوثیوں کے سعودی بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت۔ کہا حوثیوں کو اس جنگ سے دور رہنا چاہیے، حوثی جو کر رہے ہیں اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا ایران واضح طور پر ڈیل کے لیے تیار نہیں، معاہدہ نہ ہونے کی ایران قیمت چکائے گا۔ ایران ہوش کے ناخن لے، مسائل کا حل صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابنائے ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی۔ یمنی حوثیوں کا بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ سعودی ساحلی شہر الشقیق سے تقریباً 70 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ بحیرہ احمر میں سفر کے دوران سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کے اگلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم عملہ محفوظ ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے، عالمی برادری تنازعات کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آسیان ریجنل فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان کا خلیجی خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم سفارتی کردار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا مسئلہ کشمیر کا حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے عمان، آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں بھی کی۔ رہنماؤں کا خطے میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی افواج کی ایران پر مسلسل 12ویں روز بھی شدید بمباری۔ مزید 3 ایرانی شہری شہید۔ سیرک، رامشیر، بوشہر اور اہواز سمیت کئی ایرانی شہروں پر بمباری۔ اسفالٹ پلانٹ اور بجلی کے سب اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطی میں خصوصی دستوں کی تعیناتی شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق مزید فوجی دستے، طبی عملہ اور ہتھیاروں کی منتقلی جاری ہے۔ لڑاکا طیارے مشرق وسطی کے مختلف مقامات پر پہنچا دیے گئے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ بل 212 کے مقابلے میں 216 ووٹوں سے منظور ہوا۔
امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھی بھرپور جواب. خطے میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون برسا دیے. کویت اور عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے. پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی تنصیبات پر مزید حملے کا دعویٰ. کہا کہ علی السلام فضائی اڈے پر اسلحے کے بڑے گودام, پیٹریوٹ میزائل, دفاعی نظام اور امریکی MQ-9 ڈرونز کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا. الوداعی بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے کیے گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایٹمی معاہدے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا امریکہ سعودی ایٹمی معاہدہ ابراہیم اکارڈ میں شمولیت سے مشروط ہے. سعودی عرب کو ایٹمی مواد کی افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی. معاہدہ صرف غیر فوجی اور شہری مقاصد کے لیے ہوگا. سعودی عرب کو ایران اور UAE کی طرز پر رعایت ملے گی. ٹرمپ نے کہا امریکہ کو ابنائے ہرمز کی ضرورت نہیں. ایرانی حکام فی الحال معاہدے کے لیے راضی نہیں, لیکن بہت جلد ہر قسم کا معاہدہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے. حوثی ایران کے پراکسی ہیں. اب حملہ ہوا تو ایران اور حوثیوں دونوں کو سزا دیں گے. ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا. جارحیت کی معاونت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نے جنگ کی خاطر بین الاقوامی انسانی حقوق کو نظر انداز کیا. بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنا سراسر غیر قانونی عمل ہے. امریکی اقدامات انتقامی کارروائی اور عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہیں. ایران قانون شکنی کے خلاف مضبوطی سے مقابلہ کرے گا. ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا ہو گیا. امریکی خام تیل $3.19 بڑھ کر $9.02 فی بیرل پر پہنچ گیا. برینٹ آئل $4.20 اضافے سے $98.33 فی بیرل پر ٹریڈ کرنے لگا. مربن آئل $21.02 مہنگا ہو کر $110.5 فی بیرل کا ہو گیا. مستونگ میں قومی شاہراہ پر سیشن جج کی گاڑی پر حملہ. نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین محمد زمان شہید ہو گئے. ڈپٹی کمشنر مستونگ کے مطابق فائرنگ سے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مستونگ حملے کی شدید مذمت. سیشن جج اور ان کے گن مین کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا سیشن جج پر حملہ ریاست پر حملہ ہے. دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کچل دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زخمی. ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری کی خیریت دریافت کی. وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن DC میں اہم ملاقاتیں. محمد اورنگزیب کی IMF کی اعلیٰ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھک. پاکستان کی معاشی صورتحال, IMF پروگرام, EFF اور RSF کے تحت پیش رفت کا جائزہ. ٹیکس, توانائی, نجکاری, قرضوں کے انتظام اور برآمدات پر مبنی معاشی اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال. محمد اورنگزیب کی ایگزم بینک کے صدر اور چیئرمین جان جوانووک سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان اور امریکہ کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. طویل المدتی منصوبوں کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور زرعی اجناس میں تجارت کے اضافے پر بات چیت. ورلڈ بینک اور IMF کا پاکستان کے گردشی قرضے پر اظہار تشویش. 17,000 ارب روپے کا گردشی قرضہ پاکستانی معیشت کے لیے بڑا ساختی خطرہ قرار. رپورٹ کے مطابق گردشی قرضے کے بڑھتے بوجھ پر 21 جولائی کو IMF اور پاکستانی حکام کے مذاکرات ہوئے. گردشی قرضے کے مسئلے کا پائیدار حل تاحال نہ نکل سکا. مالیاتی اداروں نے گردشی قرضے کی بنیادی وجہ طویل عرصے کی ادارہ جاتی نااہلی قرار دے دی. پاکستانی حکام کے مطابق مسائل کے بروقت حل میں ناکامی گردشی قرضے کی بڑی وجہ ہے. تیزی سے بڑھتی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. آبادی پر قابو پانا اور بہبود آبادی قومی فریضہ سمجھا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا
बहबूद आबादी से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा कि आबादी में तवाज़ुन पायदार कौमी तरक्की की जमानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम से हम आहंग किया जाए। बहबूद आबादी इक़दामात पर सूबों से रवाबित और हम आहंगी बेहतर बनाई जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर की सड़कें पानी से भर गईं। एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामपुरा, सांधा, रायगंज रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गई। हरबंसपुरा अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर और मुरीद के में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। भिके वाला मोड़ के करीब सड़क पर 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम शहर भी बारिश के पानी में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। डेरा इस्माइल खान और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथेरो समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। नेसोबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज बारिश से निजाम जिंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया चिनाब में हेड मिराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा में दरिया चिनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दामात शुरू। मकीनों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहिक। पंजाब के 41 अजला में निकासी और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। पहली बार ड्रोन्स का बारिश के पानी की मॉनिटरिंग और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, मुरीद के समेत दीगर शहरों में रिकॉर्ड वक्त में निकासी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज इदारों की कारकर्दगी की मुसलसल डिजिटल निगरानी में मसरूफ रहीं। ज़िली अफसरान से निकासी और इमदादी इक़दामात पर बातचीत। नशेबी इलाकों, गलियों, बाजारों से बरवक्त निकासी आपकी हिदायत। खस्ता हाल इमारतों और छतों के हिफाजती इक़दामात पर भी खुसूसी तवज्जो की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की अपील। लाहौर में गुज़श्ता रोज 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1.5 घंटे में पानी की निकासी की गई। 41 अजला में वासा मुकम्मल तौर पर फाल है। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है। सूबाई वजीर बिलाल यासीर की ज़ीशान रफ़ी कैमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। पीपल्स पार्टी को यही मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज ने वसाइल अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिए। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही।